آپ لوگوں نے ماننا ہے. زریاب صاحب آپ کیا کہیں گے؟ لیکن جی یہاں پہ ماننے والی بات یہ ہے کہ جب مولانا طارق جمیل کو ایسے کوئی پوزیشن پہ بلایا گیا تھا تو اس وقت علماء کو اکٹھا ہو جانا چاہیے تھا کہ اب فائنلی ایک سرکار جو ہے اس نے اپنے ساتھ ایک عالم کو جوڑ لیا ہے، ایک مفتی کو جوڑ لیا ہے، ایک دین کی تبلیغ دینے والے، برسوں سے تبلیغ دیتے ہوئے ایک شخص کو جوڑ لیا. اب ہمیں ان کے ساتھ اکٹھے ہو جانا چاہیے تاکہ ہم تربیت کے اندر، قوم کی نیشن بلڈنگ کے اندر اللہ تعالیٰ کے نبی کی سنت اور سیرت طیبہ کو لے کے آئیں. ایسا نہیں ہوا اور ابھی بھی نہیں ہوگا. آج بھی اگر کوئی سرکاری پوزیشن جو ہے، کوئی سرکاری لیڈر جو ہے کسی مولوی کو یا کسی مذہبی اسکالر کو ساتھ لے گا تو آپ مانیں، تسلیم کریں اس چیز کو کہ سب کہیں گے مجھے کیوں نہیں لیا، تو میرے والے فرقے کے یا مسلک کے شخص کو کیوں نہیں لیا، تو فلاں کو کیوں نہیں لیا. وہ آپ سب ایک جگہ ایک قرآن کے نیچے یونائٹڈ ہے. وہ آپ کا کوئی بھی بھائی آ جاتا تو اس کے بعد وہ رستہ ہموار ہو جاتا کہ اب تربیت کے اندر ہماری دینی تربیت بھی شروع ہو جائے گی. ایسا نہیں ہوتا. اور ابھی بھی دیکھیے میں مولانا طارق جمیل کا نام لے رہا ہوں تو وہاں پہ ٹاپک سے سارے ادھر ادھر ضرور جائیں گے. مولانا طارق جمیل کی ڈیفینس میں کوئی ریلیجس اسکالر نہیں بولے گا کہ ہاں یہ اچھا ہوا تھا اور ٹھیک کام ہوا تھا، یہ چلنا چاہیے تھا. اس کے بعد ایک مولانا طارق جمیل آئے تھے تو ساتھ ساتھ پیرلل میں اور لوگ بھی آتے. یہ گفتگو نہیں ہو رہی. گفتگو جان بوجھ کے ادھر ادھر کی ہونا شروع ہو گئی ہے تاکہ ان کا نام جو ہے وہ ان کا نام سامنے رکھ کے. اور آج جس مبارک ہستی کا ذکر ہو رہا تھا وہ بھی صلح کے نقیب تھے، انہوں نے بھی خلافت سے دستبرداری اختیار کر لی. صحیح. سبحان اللہ. جی زریاب صاحب آپ کنٹینیو کیجئے. دیکھیں جی میں تو اب اس بات پہ ہی قائم ہوں، جب تک آپ کا پروگرام ختم نہیں ہوتا میں مولانا طارق جمیل کا نام لے کے اس کو کنٹینیو رکھوں گا کہ اس ٹاپک کو ملحوظ رکھیں گے تو میں آگے گفتگو کرتا ہوں. پھر اس کے بعد انجینئر محمد علی مرزا اور ساحل الدین ان لوگوں کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوا. ان لوگوں کے ساتھ تو پی ٹی آئی کے لوگوں نے سلوک کیا. دونوں کیسز بھگت رہے ہیں صرف اس لیے کہ ان لوگوں نے جرأت جسارت کر لی تھی، کسی معاشرے کے کسی ایسے عنصر کو ہائی لائٹ کر کے کرٹیک کیا تھا. تو کتنے ہی پرچے انجینئر بھگت رہے ہیں، کتنے ہی پرچے ساحل بھگت رہے ہیں. یہ کس قسم کا اصول ہے؟ کون آئے گا پھر تربیت کرنے کے لیے جب اس قسم کی رکاوٹیں اپنے ہی ڈالنا شروع کر دیں گے؟ بھٹر صاحب ان سلوک کی مذمت کیوں نہیں کر رہے آپ؟ میں پھر اگین کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی آفیشل کی طرف سے مذمت، ہر ایک ایسا جو غیر یہ رکیے گا پلیز. دیکھیں آفیشل میں یہ سارے کے سارے آپ لوگ ایک قوم اپنے آپ کو کیوں نہیں سمجھتے؟ میرے کسی کالج کے بچے نے بھی اگر کوئی بدتمیزی کی ہے تو میں معذرت خواہ ہوں. میں یہ نہیں کہوں گا کہ جی میرا یہ آفیشل سٹیٹمنٹ نہیں ہے. میں کہوں گا یہ میری قوم کا بچہ ہے جس نے یہ کیا ہے، یہ میرے ہی گھر کا فرد ہے جس نے یہ کیا ہے. ہم سب اون کیوں نہیں کر رہے؟ یہ اونرشپ کب آئے گی؟ آپ تو ماشاءاللہ سیاسی لیڈر ہیں، آپ تو انہی لوگوں کے ووٹوں کے اوپر آتے ہیں. آپ کا تو کوئی ٹرول کرنے والا بچہ بھی بولے تو کہ یہ میرا ووٹر ہے، اس لیے میرا حق بنتا ہے، میرا فرض بنتا ہے کہ میں اس کی تربیت کروں. آپ ایک دم سے ڈسکاؤنٹ کرتے ہیں کہ آفیشیل سٹیٹمنٹ نہیں آئی تو میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں. نہیں میں بالکل پیچھے نہیں ہٹ رہا. میں تو آپ کو فیکٹس کے اوپر بات بریف کر رہا ہوں. ہمارا آئین، ہمارا کانسٹیٹیوشن فریڈم آف سپیچ اور فریڈم آف ایکسپریشن کا ہمیں جب کہتا ہے اگر ایک بندے کی اپنی رائے ہے کسی کے بارے میں، اگر مکالمہ کرنا تو بات تو بہت لمبی کھینچ جائے گی. میں اگین اکاؤنٹیبل ہوں اپنی ذات کے لیے. اگر میرے حلقے کی بات ہو رہی ہے، میرے کسی جاننے والے نے بات کی ہے، نہیں آپ اپنے حلقے کے لیے نہیں خالی اکاؤنٹیبل ہیں، آپ پوری ملت اسلامیہ کے لیے اکاؤنٹیبل ہیں. مومن جو ہے پوری امت کو ساتھ لے کے چلتا ہے، بلکہ پوری دنیا کے لیے آتا ہے. ہم رحمت للعالمین کی سنت کے اوپر چلنے والے لوگ ہیں. ہم تو سارے عالم کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. ہمیں یہ کہنا چاہیے جس شخص نے بھی، جس پاکستانی نے، کم از کم یہ کہہ لیں کہ جس پاکستانی نے بھی ایسی کوئی حرکت کی ہے وہ میرے دامن پہ داغ ہے. وہ یہ نہیں کہ وہ میری پارٹی کا نہیں ہے تو میرے حلقے کا نہیں ہے تو میرا ووٹر نہیں ہے. یہی تو غلط رجحان ہے ہمارا. وہ اگر مصر میں بھی کوئی مسلمان کوئی بات کر رہا ہے تو میں اس کا ریپرزینٹیٹیو ہوں، میں اس کے ڈیفینس میں آؤں گا اور میں اس کی تربیت ٹھیک کروں گا. میں کہوں گا کہ میں معافی مانگتا ہوں اگر کسی شخص نے مسلمان کلمہ پڑھ کے کوئی بات کر دی ہے تو اس نے میرے نبی کی ریپرزنٹیشن ساتھ اپنے لگا لی ہے. اب میں رسپانسبل ہوں اس کی ہر حرکت کا. اگین پھر وہی بات، میں بار بار ریپیٹلی وہی بات کر رہا ہوں کہ ایک چیز مجھے پہلی بات ہے کہ میں نے سنا تک نہیں ہے کہ تنقید ہوئی کیا ہے. اتنی ہائپ اس چیز کو دی جا رہی ہے، پہلے میں اس کے اوپر جانوں گا، کچھ پتہ ہوگا کہ اس پر کرٹیک کیا ہوئی ہے.
کیونکہ میں اگر اپنی لوکیلٹی اپنی سراؤنڈنگ جس سراؤنڈنگز میں بیٹھ رہا ہوں مجھے نہیں پتا کہ تنقید ہوئی کیا اور بات کس طرح سے، یہ کیسز کی بات کر رہے ہیں، میرے نالج میں نہیں ہے کہ کون سے کیسز ہوئے ہیں۔ نہیں پھر آپ کی بات ٹھیک ہے، آپ تو انفارمڈ ہی نہیں ہے اس بارے میں کہ وہ آفتاب اقبال کیا کر رہے ہیں، عمران ریاض کیا کر رہے ہیں اور باقی لوگ کیا کر رہے ہیں، آپ انفارمڈ نہیں ہیں۔ آئی ایم سوری، آپ غلط شخص سے میں نے وہ بات کر دی، میں باقی حضرات کو لے آتا ہوں، شامل گفتگو کرتا ہوں، ان لوگوں نے شاید سنا ہو کہ کیا ہو رہا ہے، اور اگر سنا ہے تو ان میں سے کون شخص ان کی ڈیفینس میں آ کے بول رہا ہے کہ ایک ریلیجس اسکالر کی تصدیق مت کی جائے، اور خالی میں انجینئر محمد علی مرزا کی بات نہیں کر رہا، جب بھی کسی ریلیجس اسکالر کی تنقید کی جائے گی تو میں بولوں گا کیونکہ وہ میرا نبی کا نام لے کے تو تبلیغ کرتا ہے، وہ میں اس کا ریپرزینٹیو آٹومیٹکلی بن جاتا ہوں۔ میں آن بیہاف آف everybody who's sitting in the studio, on behalf of everybody who's listening, میں یہ بات آج آپ کے پلیٹ فارم سے کرتا ہوں کہ جو شخص بھی ایک ریلیجس اسکالر کے بارے میں اس لیے تنقید کر رہا ہے کیونکہ اس نے کسی پولیٹیکل لیڈر کی کرٹیک کر دی ہے تو اس کو شرم آنی چاہیے، اس کو حیا کرنی چاہیے کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ ممبر پہ بیٹھ کے گفتگو کرنے والے لوگ ہیں، ان کا ادب ہم پر واجب ہے۔ ہمارے ان سے نظریاتی اختلاف ایک طرف، لیکن جب یہ ان کے اوپر کوئی اٹیک ہوگا تو میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں گا کیونکہ یہ میرے نبی کا نام لے کے یہ میرے قرآن کی تبلیغ کرتے ہیں۔ حسن بٹر صاحب، یہ ابھی مولانا نے بھی اس کی نشاندہی کی، یہ واقعی ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم سب دوسروں کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، خود ٹھیک نہیں ہونا چاہتے، اور بلکہ ہمارا ایک تکیہ کلام بن چکا ہے تو ٹھیک ہو جا، یعنی تم ٹھیک ہو جاؤ، اور تم ٹھیک بھی صرف میرے لیے ہو جاؤ، باقی سارے کے ساتھ آپ خراب ہی رہیں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں۔ تو یہ جو ہمارا رویہ ہے کہ ہم صرف دوسروں کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، خود ٹھیک نہیں ہونا چاہتے، اس سے نجات کیسے ممکن ہے؟ اگین پھر وہی بات ہو جائے گی کہ جو خود احتسابی ہے نا، وہ ایک بہترین تزکیہ النفس کی بات آپ کر لیں، اپنے ہم جواب دہ خود کو سیلف کے ساتھ بھی ہیں۔ اگر ایک بندہ اپنی ذات کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے تو وہ لوگوں کے ساتھ تو نہیں ہو سکتا۔ تو پہلے اپنی ذات کے اندر، اپنے گھر کے اندر، پھر اپنے محلے کے اندر، ادھر سے یہ انڈکٹیو چیز ہے، یہ آہستہ سے اوپر جائے گی۔ تو بہتری اسی صورت میں آ سکتی ہے کہ ہم پہلے اپنی ذات کو ٹھیک کریں، میں جو کام کروں میں ایمانداری سے کروں، اس طرح سے بہتری ہوگی۔ اور پاکستان کی آپ نے بات کی، یقین جانے میں بڑا پازیٹیو ہوں، پاکستان فلرش کرے گا، یہ ہمیشہ قائم رہنے کے لیے ہے۔ اس پہ ابھی جو ہم چیزیں فیس کر رہے ہیں نا، یہ ابھی ہمارا انسیپٹیو فیز ہے، قومیں بہت ساری ایسے چیزیں فیس کر کے پھر ہی ابھرتی ہیں۔ جنریشن کو بھی جو ہے وہ میں گزارش کروں گا، ہمیں ایشین ٹائیگرز کہا جاتا ہے، ہمارے اگلے 6 کروڑ بچے جو ہے نا آنے والے 5 سالوں میں وہ ینگسٹرز ہیں، مطلب سب سے زیادہ ینگسٹرز پاکستان میں ہیں۔ ہاں سہولتوں کا فقدان ہے، برین ڈرین ہو رہی ہے، یہاں پہ فیسلٹیز نہیں مل رہی۔ آج ہم آئی ٹی کی طرف جا رہے ہیں، دنیا اے آئی کی طرف چلے گئی ہے، ہمارے پاس آئی ٹی سینٹرز تک نہیں ہے۔ مطلب ہماری جو لیڈرشپ ہے، جو پریویس لیڈرشپ ہے، انہوں نے اس طرح سے کام نہیں کیا۔ آپ ایک زمانہ بٹ صاحب وہ بھی جانتے ہیں جب پی آئی اے جرمن ایئر لائن کو ٹریننگ دیتی ہوتی تھی، ہمارا ملک دوسرے ملکوں کو قرضے دیتا تھا، مگر درمیان میں ایک فیز ایسا آیا کہ ہم قرضے لینے والے بن کے لیڈرز جو ہوتے ہیں نا وہ قوموں کی عزت بناتے ہیں، قوموں کی عزت بناتے ہیں۔ زراب صاحب کی بات بھی میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی۔ جی دیکھ لیں جی، میں نے تو بس یہی آپ سب کے سامنے ہی بات ہے۔ مورل آف دا اسٹوری ٹوڈے یہ ہے کہ جب میں نے مولانا طارق جمیل کا نام لیا تو کوئی ہمارے ریلیجیس برادران جو ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہونے کے تیار نہیں ہے۔ ابھی آپ کے سامنے کی بات ہے، جیسے میں نے پولیٹیکل کی بات کی تو پولیٹیکل نے اپنے آپ کو سائڈ پہ کر لیا۔ بس یہ ہے ہماری اصلیت کہ اگر کوئی ریلیجیس اسکالر کی تصدیق ہو رہی ہے تو ہونے دو، ہم پیچھے ہٹ جائیں کیونکہ ہمارے فرقے کا نہیں ہے، ہمارے مسلک کا نہیں ہے، ہمارے مکتبہ فکر کا نہیں ہے، اور اگر پولیٹیکل کی بات ہو رہی ہے تو ہماری پارٹی کا نہیں ہے، تو جو چاہے کرے۔ یہ ہمارے مورل آف دا اسٹوری ہے، اسی کے اوپر پروگرام کا خاتمہ کریں کہ یہ ہے ہماری قوم جس کے 4-5 ٹکڑے اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے ہیں اور 25-30 ٹکڑے اور ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور 150-200 ٹکڑے جو ہیں وہ اور حلقوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ 25-30 کروڑ جو ہیں لوگ جو ہیں یہ ان ٹکڑوں کے نیچے اپنے اپنے جھنڈے چمکائیں، اپنے بارے میں بات کریں، جب تک اپنے دامن پہ داغ نہ آئے، کسی کے ڈیفینس میں نہ کھڑے ہو، کسی کو پروٹیکٹ نہ کریں، کسی کی تربیت نہ کریں، کسی کی اصلاح نہ کریں۔ یہ ہے ہم لوگ اس کو تسلیم کرتے ہیں، اسی بات کے اوپر آج روزہ کھولتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارے روزے قبول ہو جائیں گے، ہم یہ جھوٹی اپنے انا جو ہے برقرار رکھتے ہیں۔ یہی ہماری اصلیت ہے، اس اصلیت کے ساتھ اس پروگرام کا خاتمہ کرتے ہیں۔ میں ادھر ایک چیز ایڈ کروں گا معذرت کے ساتھ۔ جی دیکھیں اس چیز پہ اگر انہوں نے بات کرنی ہے پراپر تو اس پہ علیحدہ سے ٹائم رکھ کے میں ان کے پاس جا سکتا ہوں، نشست کر سکتا ہوں۔ ایک چیز جس کا مجھے علم نہیں ہے میں اس کے اوپر گفتگو کرنا جائز نہیں سمجھتا۔ میں جاپنیز کی اگزامپل دیتا ہوں۔
टूटे हुए जो बर्तन होते हैं ना, जी, कप जी, होते हैं, गोल्ड से उनको भी सजा के रखते हैं। तो उसके ऊपर उनका मकसद क्या होता है कि वो अपनी गलतियों के साथ लेकिन ये बहुत सीखते अच्छी भी हैं बात और है। जीते भी ये हैं। अच्छा हुआ, हम लोग ये अच्छा हुआ सॉरी टू से कि आप जैपनीज एग्जांपल तो आप दे रहे हैं, माजरत के साथ आप अपने मुल्क के सबसे बड़े इशू से इन्फॉर्म नहीं है। अब मैं हैरान हूँ इस बात पे, और अगर हम इन्फॉर्म नहीं है और अगर हमने इसके लिए अलग नशिस्त रखनी है तो मैं फिर मुझे अलग नशिस्त पे बुलाइएगा मुझे भी, कि जिसमें इन्फॉर्म्ड लोग बैठे हों जिनको पता हो कि क्या चल रहा है। मेरे मुल्क का ये बड़ा मसला नहीं है, माजरत कि के साथ मेरे मुल्क के बड़े मसले और हैं, पानी की कमी, रोजगार की फराहमी, ब्रेन ड्रेन, रूल ऑफ लॉ। नहीं, आज मेरे मुल्क के मसले वो हैं जी, इकोनॉमी मेरे मुल्क का मसला। मेरा तो ख्याल है कि हम चलो, मेरा सबको जो ख्याल है है वो कि एक उस पेज पे पर आने की जरूरत है। बहस व मुबाहिसे में बात बहुत आगे निकल जाएगी से अभी हमें बाहर निकलना जी। चाहिए। जो है मसाइल जो है उनके हल की तरफ भी आना है, और सिर्फ एक दूसरे को टारगेट करने से भी कुछ हासिल नहीं होगा। मैं आप दोनों हजरात के कॉन्टैक्ट जो है वो आपस में शेयर करा दूंगी, आप लोग जरूर इस पर नशिस्त कीजिएगा और फिर हम अपने प्रोग्राम में भी जो है वो इसका जिक्र करेंगे।